کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ 700 سال پہلے ایک شخص بغیر پاسپورٹ، بغیر جہاز اور بغیر جدید ٹیکنالوجی کے پوری دنیا گھوم آیا؟ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ابن بطوطہ کی، جن کا سفر آج بھی دنیا کو حیران کر دیتا ہے۔ آئیے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لے چلتے ہیں ایک تاریخی اور حیرت انگیز سفر پر۔ ابن بطوطہ 24 فروری 1304 کو مراکش کے شہر طنجہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا ایک مذہبی اور علمی گھرانے سے تعلق تھا۔ ابتدائی تعلیم قرآن اور اسلامی قوانین میں حاصل کی۔ 21 سال کی عمر میں حج کا ارادہ کیا اور تنہا طنجہ سے روانہ ہو گئے۔ اس سفر کا آغاز 13 جون 1325 کو ہوا، لیکن انہیں معلوم نہ تھا کہ آگے زندگی بھر کا سفر ان کا منتظر ہے۔ ان کو سفر میں خطرناک صحراؤں، ڈاکوؤں اور سخت موسم کا سامنا کرنا پڑا۔ الجزائر کے شہر تلمسان بجائے تیونس اور لیبیا کے طرابلس کا دورہ کیا۔ قاہرہ پہنچ کر وہاں کی چہل پہل، مملوک سلطنت کی مساجد، بازاروں اور تعلیمی اداروں سے متاثر ہوئے۔ پھر شام، حجاز اور مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ 1326 میں مکہ مکرمہ پہنچ کر پہلا حج ادا کیا۔ اسلامی سکالرس اور صوفیہ سے ملاقاتیں کیں۔ اس دینی علم نے انہیں قاضی جیسے اہم عہدوں کے لیے اہل بنا دیا۔ ابن بطوطہ کا دل ابھی بھی دنیا دیکھنے کو بے چین تھا۔ یمن اور عدن کے سفر کے بعد مشرقی افریقہ کے تجارتی شہروں جیسے کنلوا یعنی تنزانیہ گئے۔ پھر خلیجی علاقوں سے ہوتے ہوئے 1332 میں دوبارہ مکہ پہنچے۔ ابن بطوطہ نے دہلی کے سلطان محمد بن تغلق کے بارے میں سنا اور وہاں جانے کا ارادہ کیا۔ قسطنطنیہ یعنی استنبول، سمرقند، بخارا اور افغانستان کے راستے دہلی پہنچے۔ سلطان نے انہیں قاضی مقرر کیا۔ کئی سال دہلی میں رہے، لیکن سلطان کی سخت طبیعت کی وجہ سے خوف کا ماحول رہا۔ 1342 میں چین کے لیے سفیر مقرر ہوئے۔ سفر کے دوران ہندو باغیوں کے حملے کا سامنا کرنا پڑا اور جہاز بھی تباہ ہوا۔ مالدیپ میں 2 سال جج کے طور پر گزارے، پھر سری لنکا، بنگال، آسام اور سمترا کا سفر کیا۔ بالآخر چین روانہ ہوئے اور 1345 میں کوانزو پہنچے۔ بیجنگ کے شاہی دربار کا دورہ کیا۔ چین پہنچے تو ان کی تہذیب سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے اپنے سفر نامے میں نوٹوں میں تجارت، نظم و نسق اور شہری ترقی کو تفصیل سے بیان کیا۔ مشرق بعید کے اس سفر نے ابن بطوطہ کو ایک مکمل عالمی سیاح بنا دیا۔ 1346 میں واپس سمترا، مالابار، خلیج اور بغداد کے راستے مراکش آئے۔ 1348 میں بلیک ڈیتھ کی تباہ کاریاں شام اور مصر میں دیکھیں۔ 1349 میں واپس فاس یعنی مراکش آئے۔ واپس آ کر غرناطہ یعنی اندلس اور پھر مغربی افریقہ کا سفر کیا۔ مالی سلطنت میں 1 سال گزارا، منصا سلیمان کے دور کا مشاہدہ کیا۔ 1353 میں مراکش واپس آئے اور اپنی یادداشتیں ابن جوزی کو سنائیں، جنہوں نے ایک کتاب میں قلم بند کیں۔ ابن بطوطہ کا سفر 1,20,000 مربع کلومیٹر پر محیط تھا، مارکو پولو سے بھی زیادہ۔ 60 سے زائد حکمرانوں اور 2000 افراد سے ملاقاتیں کی۔ ان کی کتاب آج بھی دنیا بھر کی یونیورسٹیز، مورخین اور محققین کے لیے خزانہ ہے۔ وہ نہ صرف ایک سیاح تھے بلکہ اسلامی دنیا کے ثقافتی سفیر بھی تھے۔ ان کا سفر ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ علم کی تلاش انسان کو پوری دنیا گھما سکتی ہے۔ ابن بطوطہ کا نام آج بھی تاریخ میں زندہ ہے۔ ان کی ہمت، علم کی تلاش اور دنیا کو جاننے کا جذبہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابن بطوطہ آج کے دور میں ہوتے تو دنیا کو کیسے دیکھتے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔